پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے معاہدے کو اب کیا کہیں، یعنی وہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس بارے میں آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور معلوم یہ بھی کرنا ہے کہ اب جو افغانستان یہ کہہ رہے ہیں یا ملا ہیبت اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب ان کو کبھی کسی نے افغانستان کو فتح نہیں کیا، اس کی بھی تھوڑی سی جھلکی آپ کو دینی ہے کہ آخر اس سلسلے میں اب ان کی تاریخ کیا بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ دوحہ میں اسی مہینے کی جنگ کے فوراً بعد جو ہے دوحہ میں ہونے والے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، اس میں فوری طور پہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، یعنی سیز فائر کا ایک صورت پیدا کی گئی تھی، اور افغانستان کے جو حکومت ہے اس نے یہ بات طے کی تھی کہ اب ہم ترکی میں بیٹھ کر کے اس کے مزید جو اس کی جزیات ہیں اس کو طے کریں گے۔ اب جو 2-3 دن سے جو ترکی میں جاری ہیں مذاکرات، ان مذاکرات میں اب بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے ٹی ٹی پی کو یعنی تحریک طالبان پاکستان اور BLA کو جو ہے نا افغانستان سے نہیں ہٹانا چاہتی۔ پہل تو انہوں نے یہ بات باآور کرانے کی کوشش کی کہ TPP کے جو لوگ ہیں یعنی تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور اس لیے پاکستانیوں کو جو ہے وہ ان سے نمٹنا جو ہے وہ پاکستان کا اپنا کام ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور اس بات کا ثبوت جب پاکستانی وفد نے وہاں دیا کہ دیکھیں یہ افغانی شہری ہے، اس نے آگے پاکستان میں شناختی کارڈ کسی طرح سے بنایا ہے، اور اس شناختی کارڈ کو بنانے کے بعد یہ یہاں پہ دہشت گردی میں ملوث ہو چکا ہے، اور اس کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس کو مارا گیا۔ اسی طرح سے TLP وہ جو تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ جو BLA کی جو فورس ہے انہوں نے صاف انکار کیا کہ بلوچستان لبریشن آرمی کا کوئی بھی دھڑا جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کی حکومت نے تمام لوگوں کے شناختی کارڈ، ان کی تصاویر، اور یہ بھی بات اس میں یہ بات بتائی کہ اس BLA کے جو یہ پورے منصوبے ہیں، یہ BLA کی جو پوری فوج ہے جو انہوں نے آرمی سی بنائی ہوئی ہے، ایک پرائیویٹ آرمی، اس میں افغانی شامل ہیں اور ان کے شناختی کارڈ یہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے افغان طالبان کا جو وفد تھا وہ بار بار اٹھ کر کے جا کے ٹیلی فون پہ ہیبت اللہ صاحب سے معلوم کرتا تھا کہ جناب اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں، یعنی وہ پوری اتھارٹی کے ساتھ نہیں آتے، اور ایک ایسا وفد جو پوری اتھارٹی کے ساتھ کسی مذاکرات میں شامل نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ معاہدہ اگر ہو بھی گیا، اول تو یہ ہو نہیں رہا ہے اور بڑی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ساری ٹاک جو ہوں گی وہ زبانی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے معاہدے زبانی تو ہوتے نہیں، اور زبانی معاہدے تو کسی وقت بھی توڑے جا سکتے ہیں، اور اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ افغانی جو ہے معاہدوں کو توڑنے میں ہمیشہ آگے سے آگے اور آگے سے آگے رہتے ہیں۔ انہوں نے کئی دفعہ پاکستان سے وعدہ کیا ہے کہ جی ہم TPP کو، بلکہ متحدہ عرب امارات سے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم TPP کو جو ہے نا یہاں سے ہٹا دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ جو اب ترکی میں ہو رہے ہیں مذاکرات، ان مذاکرات کو طالبان بھارت کے ایما پر ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ سر کریک کے علاقے میں بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور پاکستان پہ وہ حملہ کرے گا، اور ادھر سے یہ TPP اور BLA کی جو ہے افغانستان سے یعنی مغربی سرحدوں سے یہ ہمارے اوپر حملے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اور اسی صورتحال کی وجہ سے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بھارت کے حملہ کرنے سے قبل جو ہے وہ ان کو کنٹرول کیا جائے، اور اگر پاکستان نے یہ ایک ایسی شرط رکھ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے، تو ہمیں آپ بتا دیں، ہم خود ان کا کام ٹھیک کر دیں گے اور ان کی جگہ پہنچا دیں گے جہاں یہ جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہو گیا تو افغانستان کی جو موجودہ حکمران قیادت ہے وہ کبھی بھی اس بات کو منظور نہیں کرے گی کہ وہ اس کو ختم کر دے، وہ اس کو
عملی طور پہ اس کے لیے کوئی کام کر سکے۔ پاکستان ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے یکسر تبدیل کی جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اب یہ کہنا کہ جی ہمارے پر کبھی کسی نے قبضہ نہیں کیا، تو آپ افغانوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو پاکستان کے ہاں جو 50 لاکھ اور 60 لاکھ افغانی آئے، تو یہ اسی وجہ سے آئے کہ افغانستان میں کبھی امریکہ قابض ہو جاتا ہے، کبھی سوویت یونین قابض ہو جاتا ہے، کبھی اس سے قبل جو ہے چنگیز خان بھی وہاں قابض رہا ہے، اس سے یہ رنجیت سنگھ بھی وہاں قابض رہا ہے، کون قابض نہیں رہا ہے وہاں پہ؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں تھی، آپ کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس لیے لوگ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ہٹ گئے۔ اس پوری صورتحال کی روشنی میں افغانستان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، ورنہ پاکستان نے اگر آپ پر فتح حاصل کی تو اس صورت میں ہم نے نکلنا نہیں ہے، بلکہ ہم پہلے بھی آپ کے بہت سارے علاقوں میں موجود ہوں گے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ یوٹیوب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری ان ویڈیوز کو بہت اچھی طرح سے وائرل کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔